اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی ہم رقیہ ورکشاپ 3 کا جو ترجمہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا حصہ ہے اس کا پارٹ 2۔ ایک چھوٹا سا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ورکشاپ 3 کا ہم ڈائریکٹ ترجمہ کر رہے ہیں تو اس کی کوئی ڈپینڈنسی پچھلی ورکشاپ 1 یا ورکشاپ 2 پر نہیں ہے، یہ خود مکمل ہے۔ تو جو بھی رقیہ سیکھنا چاہے تو استاد ٹیم حنبل نے خود مجھے کہا تھا جب میں نے ان سے اجازت طلب کی تھی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے، ترجمہ کرنے کے لیے اردو میں، کہ آپ ورکشاپ 3 کو ترجمہ کریں، تو اس لیے ہم نے ڈائریکٹلی ورکشاپ 3 کے ترجمے سے شروع کیے ہیں۔ آج جس آیت کو ہم پڑھیں گے وہ ہے سورہ اسراء کی، سورہ نمبر اسراء 17 جو سورہ بنی اسرائیل بھی کہلاتی ہے، اور اس کی آیت نمبر 82۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ جو قرآن جو ہم نے نازل کر رہے ہیں، مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اللہ نے کہا اس آیت میں یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں اس میں سے مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ تو اس آیت میں جو مل رہا ہے ہم کو کہ قرآن میں سے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن میں سے جو شفا اور رحمت ہے۔ تو یہاں جو من کا لفظ ہے، یعنی انگلش میں اس کو فرام بولیں گے، وی سینڈ ڈاؤن فرام دا قرآن۔ تو قرآن میں سے کا معنی قرآن کے کسی ایک جز یا کسی ایک سورے کے معنی نہیں ہے، یہاں من کے معنی پورا کے پورا قرآن ہے، اور یہی جو فہم ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور اسی کو ہم سمجھیں گے اور لیں گے۔ تو یہ جو ہے علامہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اور امام شوکانی الشنقیطی نے کہا ہے اس کے بارے میں کہ یہاں من کے معنی جو ہے پورا کے پورا قرآن ہے۔ تو ہم کو اس آیت سے یہ ملتا ہے کہ پورا قرآن شفا ہے، آپ جس آیت کو پڑھنا چاہیں شفا طلب کرنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سنت میں ہم کو رہنمائی تو ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن آیتوں کو پڑھا ہے شفا طلب کرنے کے لیے، وہ رہنمائی تو ڈیفینیٹلی آگے آئے گی، لیکن اس سے صرف یہ نقطہ آپ ابھی اس وقت سمجھ لیں کہ پورا کے پورا قرآن جو ہے وہ شفا ہے، اور آپ جس آیت سے بھی چاہیں شفا طلب کر سکتے ہیں۔ اور اس آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے جس میں ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ظالموں کے لیے نقصان کو ہی بڑھاتا ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب آپ رقیہ کر رہے ہیں، آپ ایک ایسا راقی آپ علاج کر رہے ہیں لوگوں کا، یا آپ پیشنٹ ہیں، تو آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے اللہ کے جو احکام ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، نیکی کے کاموں پہ کر رہے ہیں، اور آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کسی پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں۔ ظلم سے آپ کو بہت زیادہ بچنا ہے، کیونکہ جو ظالم ہیں ان کے لیے قرآن جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ تو آپ کو ظلم سے بچنا ہے تاکہ آپ کا رقیہ فائدہ مند ہو۔ کئی لوگ ہیں جو رقیہ کر رہے ہیں لیکن وہیں پہ پھر وہ اپنے گھر میں کسی کام کرنے والوں پہ ظلم کرتے ہیں، یا کسی پڑوسی پہ ظلم کرتے ہیں، یا گھر والوں پہ ظلم کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ ہمارا رقیہ جو ہے مؤثر کیوں نہیں ہو رہا ہے، ہم کو علاج کیوں نہیں نصیب ہو رہا ہے۔ تو پاسبل ہے، ممکن ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس چیز کا ہم کو خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری آیت، نیکسٹ آیت جو ہے اس ورکشاپ میں، وہ ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 42، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 42۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اگر ہم اسے یعنی قرآن کے بارے میں آ رہا ہے، اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی، یہ کیا کی عجمی کتاب اور آپ عربی رسول۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔
تو ہمارے لیے ہم کو جو فوکس کرنا ہے اس آیت کے اس جملے پہ ہے کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ تو یہاں لفظ جو آیا قرآن کے لیے اور کہ قرآن شفا ہے، وہ لفظ آیا ہوا یعنی پورا کے پورا قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ تو اس سے ہم کو جو ہم نے پچھلے آیت میں کہا تھا کہ من کے معنی صرف کوئی ایک جز نہیں ہے، مکمل قرآن ہے، اس بات کی واپس سے ہم کو تصدیق مل رہی ہے کہ پورا کے پورا قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ تو یہ ایک نقطہ ہم کو اس سے یہاں لے لینا ہے۔ دوسرا نقطہ جو امپورٹنٹ اس آیت سے ہم کو لینا ہے وہ ہے کہ اللہ نے جہاں بھی قرآن کا ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے لیے لفظ شفا کا استعمال کیا کہ مومنین کے لیے شفا ہے۔ پچھلے آیت میں بھی ہم نے سنا، اس آیت میں بھی کہا کہ یہ ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ تو لفظ شفا اللہ نے استعمال کیا، اللہ رب العالمین نے، رب العزت نے لفظ دوا کا استعمال نہیں کیا۔ دوا جب آپ کسی چیز کے لیے لیتے ہیں تو دوا سے مناسب ہوتا ہے، پاسبل ہوتا ہے آپ کو فائدہ ہو، پاسبل ہوتا ہے آپ کو فائدہ نہیں ہو، لیکن شفا کا لفظ جہاں آتا ہے یعنی وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کو ڈیفینیٹ شفا ہو گئی، ڈیفینیٹ فائدہ ہو گیا، اس کو ہم شفا کہتے ہیں۔ میں نے فلانا سے ڈاکٹر سے دوائی لائی، میں نے کھائی، الحمدللہ مجھے شفا ہو گئی۔ تو شفا کا لفظ آتا ہے جب آپ کو کیور مل گیا ہے، انگلش میں ہم کیور کہیں گے، میڈیسن نہیں کہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو شفا کہا ہے، دوا نہیں کہا، یعنی یقیناً شفا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ جملہ اور بہت امپورٹنٹ آپ کے فہم میں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات بیٹھنا چاہیے کہ قرآن لازم شفا ہے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس سے ہم پچھلے اور اس پارٹ میں ابھی تک سمجھ گئے ہیں کہ قرآن جو ہے اس میں ہم کو یہ تعلیم مل رہی ہے کہ قرآن سے ہم شفا طلب کر سکتے ہیں، قرآن از اے کیور۔ اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جو نیکسٹ حدیث لکھی ہوئی ہے کتاب میں وہ ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا ایک جو گروپ تھا وہ سفر میں تھا تو وہ کسی ایک قبیلے کے پاس پہنچے جو عربوں کا قبیلہ تھا۔ تو عرب تھے وہ بھی، لیکن غالباً وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو ان سے انہوں نے اپنی ضیافت طلب کی کہ آپ ہم کو کھانا اور رہنے کی وہ کریں کیونکہ ہم مسافر ہیں۔ تو لیکن وہ جو قبیلے والے تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں تک ہو گیا کہ انہوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت کرنے سے، جو مسافر تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ پھر یہ ہوا، اس حدیث میں آگے الفاظ ہے کہ ان کا جو سردار تھا اس قبیلے کا، اس کو کسی بچھو نے ڈنگ مار لیا۔ بخاری اور مسلم کے جو حدیث ہے اس میں بچھو کا ذکر نہیں ہے، لیکن مسند احمد والی حدیث میں بچھو کے ڈنگ مارنے کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس لیے جو ایکچولی حدیثیں بھی ہیں، ایکچولی ورک شاپ کی جو ڈاکیومنٹ ہے کلمہ انسٹیٹیوٹ نے جو پریپیئر کی تھی استاد کے ساتھ، اس کو ہم نے لنک کیا ہوا ہے نیچے ڈیٹیلز میں۔ تو آپ اس ڈاکیومنٹ میں آپ کو سارے حدیث کے عربک ریفرنسز مل جائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ حدیث کی کہاں کا روایت ہے، کس کس کتاب میں اوریجنل روایتیں اور ان کا حدیث نمبر ہے۔ تو اس کے لوگوں نے سارا کچھ کوشش کر لی جو ان سے بن سکتا تھا اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن وہ اس کی مدد نہیں کر پائے، کچھ بھی جو ہے وہ اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوا جو بھی چیزیں انہوں نے کی۔ تو ان میں سے کسی ایک شخص نے کہا کہ کیوں نہیں ہم لوگ یہ جو مسافر لوگ جو گزر رہے تھے، جو رکے ہوئے ہیں ہمارے قبیلے کے پاس، کیوں نہیں ہم ان سے پوچھے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ تو وہ آئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارا جو سردار ہے، اس کو کسی چیز نے ڈنک مار دیا ہے اور وہ بیمار، یعنی اس کا ہم علاج نہیں کر پا رہے، ہم اس کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہے، تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو۔ تو اس میں آتا ہے حدیث میں کہ ون آف دیم ریپلائڈ، یعنی صحابیوں میں سے ایک نے رپلائی کیا، اور کچھ روایتوں میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے رپلائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ یس بائی اللہ، یعنی ہاں ہمارے پاس ہے، آئی ول پرفارم رقیہ آن ہم، یعنی میں اس پر رقیہ کروں گا۔ لیکن انہوں نے آگے پھر اس پہ شرط لگائی کہ ہم نے آپ سے کھانا اور ضیافت کرنے کے لیے طلب کیا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا تھا، تو میں تب تک رقیہ نہیں کروں گا جب تک تم ہم کو رقیہ کرنے کے لیے اس کی اجرت نہیں دو گے، فی نہیں دو گے۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے اگری کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 30 بکریاں دیں گی۔
کیونکہ 30 صحابہ تھے تقریباً، تو ہر صحابی کے ایک کے حساب سے انہوں نے کہا کہ ہم 30 بکریاں دیں گے. تو جو صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے جا کر اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھی 7 ٹائمز، 7 مرتبہ. تو جیسے انہوں نے سورہ فاتحہ اس کے اوپر 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیے تو جو لیڈر تھا وہ اچھا ہو گیا، جیسے کہ کسی نے اس کو باندھ دیا تھا، جکڑ دیا تھا کسی اس میں، اور اس سے وہ کھل گیا، شفا ہو گیا. تو وہ بالکل نارمل ہو گیا، بالکل اچھا ہو گیا، اور وہ چلنے لگا، اور اس کی بیماری کی جو نشانی تھے سارے چلے گئے فوراً. تو جو صحابی رسول ہے وہ کہتے ہیں تو انہوں نے ہم کو وہ جو بکریاں جو ہم نے طے کی تھی وہ انہوں نے ہم کو دے دی. لیکن کچھ صحابہ نے کہا کہ ایک صحابی نے کہا کہ اس کو ہم آپس میں بانٹ لیں. تو لیکن جنہوں نے رقیہ پڑھا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے ان بکریوں کے ساتھ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں گے اور ان سے پورا جو ماجرا ہوا اور ہم نے جو طلب کیا اس کا ذکر نہیں کریں گے، اور پھر دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس کے بارے میں، اس کے تعلق سے کیا حکم دیتے ہیں. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ رقیہ ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے صحیح کیا، یو ڈیڈ دا رائٹ تھنگ، آپ نے صحیح کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اجرت ملی ہے، جو بکریاں ملی ہیں، ان کو بانٹ دو آپس میں، اور اس میں میرا بھی حصہ نکالو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہنسے. تو یہ حدیث بخاری، مسلم اور بھی ساری کئی کتابوں میں ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. تو یہ بہت معروف حدیث ہے رقیہ کے تعلق سے. تو اس سے جو ہم فائدے لیں گے، جو نقطے لیں گے، جو لکھنے ہیں ہم کو نوٹ کرنے ہیں، وہ یہ ہے. پہلے تو یہ کہ صحابی رسول نے کہا کہ میں اس پہ رقیہ کروں گا، یعنی اگر آپ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ اس پہ رقیہ کر سکتے ہیں، تو آپ رقیہ کر سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں کسی اور پہ رقیہ آپ کو پڑھنا چاہیے، اس کی اجازت مل گئی ہم کو. دوسرا ہے کہ انہوں نے آ کے پوچھا آپ میں سے کوئی ہے جو رقیہ پڑھ سکتا ہے، جو رقیہ کر سکتا ہے، تو اس سے یہ اجازت مل گئی، یہ دلیل مل گئی کہ آپ رقیہ طلب کر سکتے ہیں. اگر آپ خود نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یا آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے، یا آپ کا کوئی بھائی ہے جو اس میں تھوڑی مہارت رکھتا ہے، تو آپ اس سے اپنی ہیلپ طلب کر سکتے ہیں رقیہ کے تعلق سے. تیسرا نقطہ یہ مل رہا ہے اس حدیث سے کہ وہ جو لیڈر تھا اور وہ جو قبیلہ تھا وہ غیر مسلم تھے. تو اس سے یہ بھی دلیل مل گئی کہ آپ کسی غیر مسلمان پر بھی رقیہ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مسلمان پہ ہی رقیہ کر سکتے ہیں، کسی غیر مسلمان کو بھی اگر کوئی تکلیف ہے تو آپ اس کی شفا کے لیے اس پہ رقیہ کر سکتے ہیں. چوتھا نقطہ جو ملا جس میں اجرت کا وہ ہے کہ فیس لے سکتے ہیں، آپ رقیہ کرنے پہ آپ پیسے لے سکتے ہیں. تو اس کے تعلق سے کچھ کنڈیشنز رکھیں گے، 2 کنڈیشنز رکھیں گے جو ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اس میں ہم کو اس حدیث میں ملا کہ صحابی رسول نے سورہ فاتحہ پڑھے، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ملا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ کو 7 ٹائمز ملا. تو اس سے جو ہے علماء یہ دلیل لیتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ رقیہ میں پڑھنا چاہیے، 7 بار پڑھنا چاہیے. اور اس سے یہ بھی مل گیا کہ ہم کو نمبر 7 مل گیا کہ صحابی رسول نے 7 بار پڑھی تھی. تو کوئی بھی آیت اگر آپ پڑھیں، دوسری بھی، تو اگر آپ اس کو 7 بار پڑھیں تو یہ جو ہے سنت کے مطابق ہے. اگلا نقطہ جو ملا ہم کو اس میں وہ یہ ہے کہ جو صحابی رسول نے جب ان پہ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کے دم کیے وہ انسٹنٹلی اچھا ہو گیا. تو اس سے یہ نقطہ ملتا ہے کہ آپ جب رقیہ کریں گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی فوراً اچھا ہو جائے، ایک دم اس کے جو اثرات ہیں سارے ختم ہو جائے، جو بیماری ہے وہ مکمل کامل ختم ہو جائے. دوسرا نقطہ جو اس سے ملتا ہے کہ یہاں پہ جو پرابلم تھا، جو بیماری تھی، وہ تھا کہ بچو نے ان کو ڈس لیا تھا. تو بچو کا ڈنگ یا بچو کا ڈسنا جو ہے یہ ایک جسمانی بیماری ہے. اس میں نہ تو جن کا تعلق تھا، نہ جادو کا تعلق تھا، نہ نظر بد کا تعلق تھا. تو یہ ایک جسمانی بیماری کا علاج انہوں نے قرآن مجید سے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے کیا. تو اس سے یہ مل جاتی ہے دلیل ہم کو کہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی آپ قرآن سے شفا طلب کر سکتے ہیں اور آپ کو کامل شفا مل سکتی ہے، اور الحمدللہ آپ کو انسٹنٹلی بھی مل سکتی ہے اللہ نے چاہا تو. تو یہ چیزیں جو ہے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی جسمانی بیماری ہے تو آپ صرف ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے لیے رقیہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے.
آپ اگر اکثر حدیثیں جن کا جو آئی ہیں رقیہ کے تعلق سے حدیثوں کی کتابیں میں دیکھیں گے تو اس میں سے اکثر جو ہے میجورٹی جو ہے وہ جسمانی بیماریوں کے تعلق سے ہے. تو یہ ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہمارے لوگوں میں ہے. وہ بولتے ہیں نہیں اس کو کچھ نہیں ہوا ہے، جن نہیں ہوا ہے، نظر نہیں ہوئی ہے، آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کا مسئلہ رقیہ سے نہیں حل ہوگا. تو ایسا نہیں ہے، رقیہ سے آپ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا طلب کر سکتے ہیں. اب اس میں آخری میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا کہ آپ نے صحیح کیا، تو صحابی رسول نے جو عمل کیا کہ کسی پہ انہوں نے رقیہ پڑھا، اس میں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کو 7 بار پڑھی اور انہوں نے اس پہ اجرت بھی لی، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی کہ اس میں کوئی بھی چیز غلط نہیں تھی. آپ نے کہا کہ آپ نے صحیح کیا. یہ ہم کو اس سے ملا کہ آپ جو ہے رقیہ جب کریں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، 7 ٹائمز پڑھنی چاہیے، اور آپ جو ہے فزیکل بیماریوں کے لیے بھی جیسے بچھو کے ڈسنے یا کوئی اور مسئلے کے لیے بھی جو ہے وہ رقیہ کر سکتے ہیں. اب انشاءاللہ اگلی حدیث جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ صحابہ کا ایک گروہ جو ہے وہ سفر میں تھا، وہ کہیں جا رہے تھے اور وہ جو ہے وہ کسی ایک قبیلے کے پاس، عربوں کے قبیلے کے پاس رکے. تو وہاں پہ جو لوگ تھے ان میں سے کسی کو ایک بچھو نے ڈس لیا یا وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے. تو یہاں پہ صحابی رسول جو ہے انہوں نے روایت کی، اور اس میں بھی سملر جو چیز ہے کہ سفر میں تھے اور جو قبیلے والے تھے ان میں سے کسی کو یا تو ڈسا گیا یا زخم ہوئی. تو زخم کس کو بولتے ہیں ہم، یعنی آپ کو شاید کوئی چیز کٹ گئی ہے اور اس میں سے خون بہ رہا ہے، اس کو زخم بولتے ہیں. تو صحابی رسول نے جہاں پہ دونوں چیز کیسے، یعنی ان کو یاد نہیں رہا ہے، وہ کنفیوز رہے کہ اس کو بچھو نے ڈنک مارا تھا یا کوئی زخم ہوا تھا، دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ تھا. تو اس سے ہم کو یہ دلیل ملتی ہے کہ زخم کے لیے بھی صحابہ کرام رقیہ پڑھنے کو صحیح سمجھتے تھے، ورنہ کنفیوژن ہوتا ہی نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ رقیہ جو ہے وہ صرف بچھو یا سانپ کے ڈسنے پہ ہی ہے، زخم کے لیے نہیں ہے، تو صحابی رسول یہاں کنفیوز نہیں ہوتے، ان کو یقین ہوتا کہ بچھو نہیں ڈسا تھا، کیونکہ زخم پہ تو آپ رقیہ نہیں کرتے. تو اس سے ہم کو یہ بھی دلیل مل گئی کہ زخم لگنے پہ بھی آپ کو رقیہ سے علاج طلب کر سکتے ہیں، آپ رقیہ کر سکتے ہیں. پھر آگے حدیث میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آئے جن کے یا تو زخم ہوئی تھی یا بچھو آئے، اور انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو صحابہ کی جماعت تھی، تم میں سے کوئی ہے جو تم میں سے کوئی راکی ہے جو رقیہ کرتا ہے، رقیہ سے علاج کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک شخص ہے پانی کے پاس جس کو یا تو کسی چیز نے، جانور نے کاٹ لیا ہے یا وہ زخمی ہو گیا ہے. تو صحابہ میں سے ایک شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ گئے اور انہوں نے ان کا علاج رقیہ سے کیا. انہوں نے اس کے بدلے میں ان سے بکریاں لی، اور وہ جو شخص تھے وہ ان کو شفا ہو گئی اسی وقت جب صحابی نے جا کے ان پہ دم کیے. تو وہ جب واپس آئے صحابہ کے پاس، تو صحابہ جو تھے کچھ جو ہے انہوں نے پسند نہیں کیا کہ انہوں نے جو قرآن پڑھ کے رقیہ کر کے اس پہ اجرت لی. تو انہوں نے کہا کہ صحابی رسول نے کہا ان سے کہ کیا تم نے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے، ریسائٹ کرنے کے لیے اس پہ اجرت لی؟ تو اس طرح کا انہوں نے سوال پیش کیا. پھر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے، تب تک انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا بکریوں کا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے سارا معاملہ ذکر کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس چیز پہ تم اجرت لے سکتے ہو اس میں سے سب سے زیادہ مناسب چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی اس نے اگر اللہ کی کتاب پڑھ کے رقیہ کر کے صحیح طریقے سے رقیہ کر کے اس پہ اجرت لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بے شک جائز ہے. تو یہ ہم کو حدیث ملی جو بخاری میں، اور اس میں یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے. اس حدیث سے ہم کو کیا بینیفٹس مل رہے ہیں، کیا فائدے مل رہے ہیں؟ ایک تو یہی کہ آپ جو ہے رقیہ کسی جانور کے ڈنک پہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کسی زخم کے لگنے پہ بھی رقیہ سے علاج طلب کر سکتے ہیں، رقیہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت مل گئی. پھر انہوں نے آ کے پوچھا تم میں سے کوئی ہے کیا جو رقیہ کرتا ہے، جو راکی ہے؟ تو اس کی اجازت مل گئی کہ آپ کسی کے پاس جا کے رقیہ طلب کر سکتے ہو. تیسری چیز یہ مل گئی کہ آپ رقیہ کرنے پہ معاوضہ لے سکتے ہو. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہا کہ یہ وہی کہانی ہے جو پچھلی حدیث میں، جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں ہم نے ذکر کیا تھا
لیکن جو ہے یہ کسی دوسرے صحابی جو گروپ میں رہے ہوں گے ان کے تھرو سے یہ روایت دوسرے روایت سے آئی ہے۔ اب اگلی حدیث پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ، جو خارجہ ابن السلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ اپنے انکل سے روایت کرتے ہیں۔ تو حدیث کے میں تو ان کے انکل کا نام نہیں ہے، لیکن حدیث کی کتابوں سے استاد نے ان کا انکل کا نام بھی لایا ہے، وہ ہے علاقہ ابن سحار السلیتی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، یہاں تک کہ ہم کسی ایک قبیلے میں پہنچے عربوں کے، تو ان عربوں نے کا جو قبیلہ تھا انہوں نے ان سے کہا کہ ہم کو یہ پتہ چلا ہے کہ تم اس شخص کے پاس سے آ رہے ہو تو تمہارے پاس کچھ خیر ہوگا، تو کیا تمہارے پاس اس شخص کے سے، یعنی ان کے وہ مخاطب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہو، تم ان کے صحابہ ہو، تو تمہارے پاس کیا کوئی دوائی ہے یا کوئی رقیہ ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس، ہمارے یہاں ایک شخص ہے who is insane، یعنی وہ جو ہے اس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے۔ لفظ کیا استعمال کیا انہوں نے؟ انسین، یعنی ہم لوگ یا تو پاگل کہیں یا جو اپنے ذہنی دماغی حالت میں نہیں ہے، تو ہی از انسین ان ریسٹرینٹس، اور ہم نے اس کو جکڑ کے رکھا ہے، ہم نے اس کو چین سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، یعنی وہ اپنے پاگل پن میں جو بھی چیزیں کر رہا ہوگا اس کے لیے اس کے قبیلے والوں نے اس کو جکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول سے پوچھ رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص ہے تم جس کے پاس کوئی دوائی ہے یا کوئی رقیہ ہے تاکہ اس شخص کو جو پاگل ہے جو وہ اس کا علاج کر سکے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ یس، یعنی ہم کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس شخص کو جو جنجیروں میں جکڑا ہوا تھا ان کے پاس لے کے آیا صحابی رسول کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر، یعنی جو انکل تھے جو راوی ہیں ان کے، میں نے ان کے اوپر سورہ فاتحہ کو 3 دن تک پڑھا، صبح میں اور شام میں، صبح بھی پڑھتے تھے شام میں بھی پڑھتے تھے، 3 دن تک پڑھتے رہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا تو میں اپنے جو تھوک ہے اس کو منہ میں ہی جمع رکھتا تھا، نگلتے نہیں تھے تھوک کو پڑھتے وقت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، جب پڑھ رہے ہیں تو اس تھوک کو منہ میں ہی جمع رہنے دیتے تھے، اور پھر ان کے اوپر وہ دم کرتے تھے، تھوک تھکاتے تھے، یعنی جو اپنا منہ ہے اس میں تھوکا گیلا رکھنا ہے ہم کو ہونٹوں کے پاس، اور پھر اس طرح سے کرنا ہے، یعنی ہلکے ہلکے جو ہے آپ کو تھک تھکانے کے اسپٹلز جو ہیں وہ پیشنٹس پہ آتے ہیں۔ تو اس طرح سے صحابی رسول نے کیا، 3 دن تک کیا، صبح شام کیا۔ تو اٹ واز ایز دو ہی واز فریڈ فرام بینگ ٹائڈ ود اے روپ، تو اس کو ایسے لگا جیسے اس کو کسی نے رسی سے باندھ دیا تھا اور وہ اس سے آزاد ہو گیا، یعنی اس کی بیماری جو تھی، اس کا جو سائیکولوجیکل پرابلم تھا، اس کا جو پاگل پن تھا وہ دور ہو گیا، وہ اسے شفایاب ہو گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس پہ اجرت دی، انہوں نے اس کو، کیونکہ انہوں نے علاج کیا اس کے پاگل پن کا قرآن پڑھ کے رقیہ کر کے، تو انہوں نے اس کو اجرت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لوں گا جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں لوں۔ تو صحابی رسول نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس معاملے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں سے کھاؤ، یعنی جو اجرت تم کو دی گئی تم اس کو کھا سکتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورڈ جو استعمال کیا وہ ہے، اس کو ہم آگے سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے تو صحیح رقیہ سے اجرت لی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ تو جھوٹا رقیہ کر کے اجرت لیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہم کو جو فوائد ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ رقیہ کا استعمال سائیکولوجیکل بیماریوں کے لیے کرنا جائز ہے، اس میں ہم کو اجازت مل گئی۔ اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ وہ انسین ہے، وہ پاگل ہے، اگر اس کا پرابلم جن کے تعلق سے ہوتا ہے کہ اس کو جن کی وجہ سے پرابلم ہو گیا ہے، تو وہ لوگ کیا استعمال کرتے؟ لفظ مس کا لفظ آتا کہیں کہ اس کو مس ہو گیا ہے، اس کو جن کا اثر ہو گیا ہے، تو انہوں نے وہ لفظ نہیں استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ اسے پاگل پن ہو گیا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے رقیہ طلب کیا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ آپ سائیکولوجیکل بیماریوں، ذہنی بیماریوں کا علاج رقیہ سے کر سکتے ہیں۔ کئی بار جو ہوتا ہے، یہ بہت کامن ہے کہ آپ کسی پہ جائیں، آپ رقیہ کر رہے ہوں تو لوگ آپ کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اس کو جن یا جادو کا پرابلم نہیں ہے، اس کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے، اس کو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیج دو۔ تو یہ جو ہے ایک غلط سمجھ ہے
کہ رقیہ سے آپ سائیکولوجیکل پرابلم کے لیے یعنی سائیکولوجیکل پیشنٹ پہ آپ رقیہ کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی. تو اس حدیث سے ہم کو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو جن ریلیٹڈ پرابلم نہیں تھا, سائیکولوجیکل ذہنی بیماری کا پرابلم تھا, اس کے لیے رقیہ کیا. اگلا نقطہ جو ملتا ہے اس میں کہ انہوں نے 3 دن تک پڑھے. تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ جو ہے جب تک بیمار کو فائدہ نہیں ہو تب تک پڑھ سکتے. یہ ایکچولی رد ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں, وہ کسی پیشنٹ کو بلاتے ہیں, ایک بار پڑھتے ہیں, اگر اس پہ کوئی اثرات نہیں ظاہر ہوئے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے جن جادو ریلیٹڈ, آپ اس کو یا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاؤ. تو ایسا نہیں ہے. کئی بار جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پہلی سیٹنگ میں ہی پیشنٹ جو ہے اس پہ کوئی اثر ہوگا رقیہ کا آپ کے. تو صحابی رسول نے 3 دن تک اس پہ پڑھتے رہے, یہ ہم کو ملا اس حدیث میں. پھر صحابی رسول اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے رہے. تو اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کا بائی ڈیفالٹ رقیہ جو تھا وہ سورہ فاتحہ تھی. سورہ فاتحہ جو ام القرآن ہے, جو شفا ہے, جو رقیہ اس کا ایک نام بھی ہے, تو وہ بائی ڈیفالٹ صحابہ جو ہے الحمدللہ رقیہ میں پڑھتے ہی تھے. تو اس سے ایک دلیل ہم کو یہ بھی مل گئی کہ آپ کو کئی بار پڑھنا پڑ سکتا ہے شفا ہونے تک. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک بار پڑھنے میں ہی شفا ہو جائے یا 2 دن میں ہی شفا ہو جائے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شاید آپ کو جب تک شفا نہیں ہو تب تک آپ پڑھ سکتے ہیں پیشنٹ پہ. اور ایک اچھا طریقہ اس میں مل گیا کہ صبح اور شام 2 بار پڑھیں, انشاءاللہ زیادہ مفید رہے گا. اور ایک چیز جو دلیل ملی کہ صحابی رسول نے فرمایا کہ میں اپنے تھوک کو جمع کرتا تھا اور میں دم کرتے وقت تھکاتا تھا. تو یہ ہم کو مل گیا کہ رقیہ کرنے کے لیے آپ جو ہے دم کرتے وقت تھوڑا سا جو اپنا سپیٹل ہے وہ بھی آئے, آپ کا تھوکا بھی آئے, اس طرح سے آپ پیشنٹ پہ دم کریں. تو یہ بھی صحابی رسول کا عمل ہم کو مل گیا جو ہمارے لیے دلیل بن گئی رقیہ کے لیے. ایک اور چیز اس میں جو لفظ آیا ہے کہ بائی مائی لائف یعنی میری زندگی سے, تو یہ لفظ جو ہے وہ قسم کے طور پر نہیں ہے, کیونکہ قسم اللہ کے سوا اور کسی چیز کی بھی جائز نہیں ہے. تو یہاں پہ بائی مائی لائف جو تھا یہ عربوں کا ایک رواجی کلام تھا. وہ عربی میں کہتے تھے لا امری, یعنی لا امری, بس اس طرح کا وہ ایک الفاظ کہتے ہیں, بٹ اس کے یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی قسم کھاتا ہوں. تو اس کو قسم کے طور پہ نہیں لیا جائے گا. یہ نہیں ہو جائے کہ کوئی یہ پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ میں اپنی قسم کھاؤں یا اپنی ماں کی قسم کھاؤں یا اپنے باپ کی قسم کھاؤں. یہ چیز ہم کو اسلام میں بالکل جائز نہیں. ہم کو قسم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کھانا جائز ہے. پھر آخری جملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے حق رقیہ کیا, تم نے صحیح رقیہ کیا اور اس پہ اجرت لی اور وہ تمہارے لیے جائز ہے. تو کئی لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کر دیا, کئی لوگ جو ہیں وہ جھوٹا رقیہ بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہیں. تو وہ جو غلط رقیہ, آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یا تو غلط طریقے سے رقیہ کر رہے ہوتے ہیں, یا تو پھر وہ غلط چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا تو پھر وہ غلط طریقوں کا, حرام طریقوں استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے پیشنٹ کو فائدہ نہیں ہوتا. تو غلط طریقے سے بھی لوگ رقیہ کر رہے ہوتے ہیں اور پیسے بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ہم کو ایسے لوگوں سے بچائے. تو یہ ملا کہ 3 دن صبح اور شام اور سورہ فاتحہ کا ذکر ملا. تو الحمدللہ یہ فائدے ہم کو اس حدیث سے ملے. اب ہم جو ہے رقیہ کرنے پہ پیسے لینا یا اجرت لینے کے پوائنٹ کو ڈسکس کر کے انشاءاللہ یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں کہ تینوں حدیثیں جو ہم نے پڑھی, تینوں میں جو صحابی رسول تھے انہوں نے رقیہ کیا اور اس پہ اجرت لی, یہ ہم کو مل گیا. تو اور دوسری حدیث جو ابن عباس والی, اس میں تو انہوں نے پہلے ہی شرط رکھ لی تھی, یعنی پیشنٹ کو فائدہ ہو یا نہ ہو, انہوں نے شرط رکھ لی تھی کہ اگر میں پڑھوں گا تو میں پیسے لوں گا, میں بکریاں لوں گا. تو اس سے مل گیا کہ آپ اجرت طے کر سکتے ہیں اور اجرت رقیہ کرنے پہ لے سکتے ہیں. لیکن فیس کے تعلق سے, اجرت کے تعلق سے 2 پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک کہ جو رقیہ یہاں پہ صحابہ کا تھا وہ رقیہ حق تھا. تو آپ کا رقیہ جو ہے وہ رقیہ حق ہو. رقیہ حق کس کو کہتے ہیں؟ رقیہ حق معنی آپ جب ایز اے راقی آپ رقیہ کر رہے ہو, آپ صحیح رقیہ کریں. آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ پیشنٹ شفا یاب ہو جائے. یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کا رقیہ پیشنٹ کے انٹرسٹ میں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ, کئی لوگ ہیں جو رقیہ کرتے ہیں اور اس پہ پیسے لیتے ہیں, اجرت لیتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے کہ 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے اپوائنٹمنٹس ہیں. آپ اندر آئے, وہ بٹھائیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ سے
پڑھ لیا آدھا گھنٹہ، اوکے آپ کا ٹائم اب ہو گیا، ابھی نیکسٹ پیشنٹ ہے، آپ نکلیں، پیسے دے نکلیں، پیسے دے نکلیں، ایک کے بعد ایک پیشنٹ. تو یہاں پہ انہوں نے یہ فیکٹریاں چلا لی کہ صرف دم کر رہے ہیں لوگوں پہ اور پیسے لے رہے ہیں. یہاں پہ پیشنٹ سے نہ وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ سے کیسا ہے، اس کو نہ وہ اللہ سے جوڑ رہے ہیں، نہ وہ اس کو رقیہ کی اہمیت، اللہ کی اطاعت کی اہمیت سمجھا رہے ہیں، وہ صرف پڑھنے کے پیسے لے رہے ہیں. تو یہ رقیہ صحیح نہیں ہے، اور اس پہ پیسہ لینا یعنی جو ہے یہ اس لیے ہم نے کہا کہ رقیہ صحیح جو کر رہے ہیں آپ اس پہ لیں. تو آپ کا انٹرسٹ یہ ہونا چاہیے کہ پیشنٹ کا فائدہ کس میں ہے. تو اخلاص جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پہلا نقطہ جو ہمارا یہ ہے کہ آپ صحیح رقیہ کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں، پیشنٹ کے فائدے کے لیے کریں. اور دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پیسے نہ مانگیں. کہ کئی کنٹریز ہیں، آپ چلے جائیں وہاں پہ جو ہے لیٹ سے اگر آپ یو کے میں چلے جائیں تو وہ $60 لیتے ہیں آدھا گھنٹے کا، یعنی تقریباً 6,000 روپے ہو گئے. اب ہندوستان میں مجھے اس دن کسی نے فوٹوز بھیجا کہ وہ رقیہ کرنے کا 5,000 روپے طلب کر رہے ہیں. تو جب آپ بہت زیادہ پیسے مانگیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے ہفتے میں 3 دن آنا ہے. تو اگر آپ 5,000 روپے کسی سے لے رہے ہیں، اس کو ہفتے میں 3 دن بلا رہے ہیں، یعنی 15,000 روپیہ ہو گیا، یعنی مہینے کے 60,000 روپے ہو گئے. تو ایک کامن آدمی، ایک عام آدمی 60,000 روپیہ دے کے کیسے علاج طلب کرے گا؟ تو پیسے آپ لے سکتے ہیں، پیسے آپ کے لیے لینا جائز ہے، لیکن آپ اس کو نارمل اس میں رکھیں کہ ہر کوئی آپ سے رقیہ سے فائدہ اٹھا سکے. اس کو اتنا ایکسپینسو نہ بنا دو کہ کامن آدمی، عام آدمی جو ہے وہ رقیہ سے علاج طلب نہ کر سکے. تو کئی ہوتے ہیں جو اپنا ان کی فیس بہت ہائی ہوتی ہے، اگر آپ نہیں دے سکتے تو ٹھیک ہے آپ خود ہی پڑھ لیں، ہم نہیں پڑھیں گے، اس طرح کے وہ ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ایکچولی پیشنٹ سے کوئی حمایت نہیں رکھتے، ان کو صرف رقیہ کر کے صرف پیسے بنانا ہے، اپنا بینک بیلنس بنانا ہے. پیسے جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے. مناسب کس کو کہتے ہیں؟ تو شریعت میں اس کا کوئی اماؤنٹ نہیں ہے، شریعت میں کوئی یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ اتنے ہی پیسے لے سکتے. یہ مناسب جو ہے وہ وقت اور حالات کے حساب سے ہے. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کوئی جاب کر رہیں گے اور آپ کے فیملی کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے، تو آپ کو ایک اندازاً سمجھ لیں مہینے کے جتنے پیسے چاہیے کہ آپ کے اندازاً جتنی معیشت ہونا چاہیے، جس جگہ آپ رہ رہے ہیں کہ الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ خرچے ہیں، تو جتنے ہیں آپ کو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے ہیں، آپ کو مہینے کے اتنے پیسے ملنا چاہیے. تو آپ وہ اماؤنٹ لے لیں، پھر اس کو نمبر آف دنوں میں ڈیوائڈ کر دیں کہ مہینے میں آپ کے پاس 25 دن ہیں. سمجھ لیں آپ ایوری جمعہ کو چھٹی لے لیں گے. 25 دن اگر آپ کام کریں گے، 25 دن میں لیٹ سے آپ 8 گھنٹہ یا 10 گھنٹہ لوگوں پہ رقیہ پڑھیں گے، تو اگر آپ اس میں ڈیوائڈ کر لیں تو اگر 500 روپے ہوتے ہیں، اگر ایک پیشنٹ سے آپ 500 روپے یا 1000 روپے یا جو بھی اماؤنٹ بنتا ہے، میں اماؤنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو آپ ایک ریزنیبل اماؤنٹ لے کے جو پیشنٹ آ رہا ہے اس کے لیے بھی دینا مناسب ہو اور آپ کے لیے پڑھنا مناسب ہو. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ مین انٹینشن نہیں ہو، مین کنسرن نہیں ہو. یہ نہیں ہو کہ پیشنٹ آئے آپ اس پہ دم کریں، وہ ٹھیک بھی لگ رہا ہے، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ خود بھی گھر پہ پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ پھر پرسوں آ جائے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ڈائری میں کہ پرسوں یہ سلاٹ خالی ہے، 2 بجے میرے پاس کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کو کہیں آپ پرسوں 2 بجے آ جاؤ، جبکہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. تو ہمیشہ یہ دھیان رکھیں کہ اپنا کنسرن، اپنے لیے پیسہ بنانا امپورٹنٹ نہیں ہو. تو زیادہ فیس چارج نہ کریں اور پیشنٹ کے لیے جو بھلائی ہے، جو صحیح ہے وہ چیز کریں. تو یہ 2 امپورٹنٹ نقطے تھے اجرت کے تعلق سے کہ پیشنٹ کا انٹرسٹ امپورٹنٹ ہو اور بہت زیادہ چارج نہ ہو. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں آج. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح رقیہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو ہم نے آج پوائنٹس نوٹ کیے ہیں کہ رقیہ جو ہے وہ بیماریوں کے لیے بھی، زخم کے لیے بھی، سائیکولوجیکل بیماری کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم کو ہمارے جو کامن لوگ ہیں ان کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ کئی لوگ جو ہے وہ رقیہ کی اہمیت اور رقیہ کو اب تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے آسان کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.